آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سیمن انالیسس ٹیسٹ کی رپورٹ کو کیسے پڑھا جائے۔ اس سے پہلے ہم نے پارٹ 1 میں بات کی تھی کہ سیمن انالیسس کیا ہوتا ہے، یہ کیوں کیا جاتا ہے، یہ کیسے کیا جاتا ہے اور اس کی پرائس کیا ہوتی ہے، اور آج ہم پارٹ 2 میں بات کریں گے کہ اس رپورٹ کو کیسے پڑھا جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پر ایک سمپل سی رپورٹ موجود ہے جس میں صرف کام کی باتیں ہی کی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ ہے کوانٹیٹی، مطلب جو سیمن ہے وہ کتنی مقدار میں موجود ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 2 ml آئی ہے اس رپورٹ میں، جو کہ بالکل نارمل ہے۔ یہ ایٹ لیسٹ 1.5 ml آنی ہی چاہیے، کم از کم 1.5 ml آنی چاہیے۔ اور ہم نے پہلے بات کی تھی کہ آپ کو اس میں کم از کم 2 سے 3 دن کا گیپ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ 2 دن کا گیپ نہیں رکھتے تو یہ کم بھی آ سکتی ہے۔ اگر 2 دن کا گیپ رکھنے کے باوجود یہ 1.5 سے کم آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو کوانٹیٹی ہے سیمن کی وہ کم آ رہی ہے۔ پھر دوسری چیز جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے کلر ہے۔ کلر اتنا کوئی میٹر نہیں کرتا، اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ عموماً آف وائٹ ہوتا ہے یا لائٹ گرے بھی ہوتا ہے، لیکن اگر یہ بہت زیادہ یلوش آ رہی ہے، یعنی بالکل پیلے کلر میں آ رہی ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی انفیکشن ہوا ہو، تو یہ اس کا سائن ہے، ورنہ عموماً کلر اتنا میٹر نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ پھر جو تیسری چیز آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے پی ایچ۔ اب پی ایچ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 8.0 آیا ہے، جو کہ بالکل نارمل ہے۔ جو اس کی نارمل رینج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 7.2 سے لے کے 8.0 تک، یہ اس کی نارمل رینج ہوتی ہے۔ تو یہ 8.0 آیا ہے تو یہ بالکل نارمل ہے۔ اگلی چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے ٹوٹل اسپرم کاؤنٹ، یعنی سیمن کے اندر ٹوٹل اسپرم کتنے ہیں۔ تو یہاں پر یہ 98 دکھا رہا ہے، یعنی 98 ملین پر ایم ایل۔ 1 ml کے اندر 98 ملین اسپرم ہیں اس رپورٹ کے مطابق، اور اس کی جو نارمل رینج ہے وہ بھی آپ کو آگے نظر آ رہی ہے، 20 سے لے کر 120 تک، اور کچھ رپورٹ میں اسے 140 تک بھی لکھا جاتا ہے۔ یعنی اگر 1 ml کے اندر 20 سے لے کر 140 ملین اسپرم آ رہے ہیں تو یہ بالکل نارمل ہے، یہ اس کی ایک نارمل رینج ہوتی ہے۔ اب اگلی چیز جو ہے وہ بڑی کام کی ہے۔ اب اس اسپرم کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 جو ہے وہ ہے ایکٹیولی موٹائل، نمبر 2 جو ہے وہ ہے سلولی، اور نمبر 3 جو ہے وہ ہے ڈیڈ یعنی نان موٹائل۔ تو اب ان میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جو کہ ایکٹیو موٹائل ہوتے ہیں یہ ایسے اسپرم ہوتے ہیں جو کہ ایکٹیو ہوتے ہیں، ان کے اندر موومنٹ ہوتی ہے۔ تو جس اسپرم کے اندر موومنٹ ہوتی ہے اسے ایکٹیو موٹائل کہا جاتا ہے۔ پھر جو سلولی موٹائل ہوتا ہے یہ ایسے اسپرم ہوتے ہیں جن کے اندر ایکٹیو اسپرم کی طرح موومنٹ تو نہیں ہوتی، اور دوسری طرف یہ مرے ہوئے بھی نہیں ہوتے، ڈیڈ اسپرم بھی نہیں ہوتے۔ تو یعنی ایکٹیو تو ہوتے ہیں لیکن بہت سلو ہوتے ہیں، تو ان کو سلولی موٹائل کہا جاتا ہے۔ اور جو نان موٹائل ہوتے ہیں یعنی ڈیڈ ہوتے ہیں، یہ ایسے اسپرم ہوتے ہیں جو کہ بالکل ڈیڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 حصوں میں اسپرم کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی انسان کی رپورٹ میں 60 ایکٹیو اسپرم آ رہے ہیں، کم از کم 60، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اور باقی اگر یہ دونوں 40 بھی آ رہے ہیں تو بالکل نارمل ہے۔ بس ایکٹیو جو اسپرم ہیں وہ 60% کم از کم آنے چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ چیز جو ہے وہ ہے پس سیل، اس کو WBC بھی کہا جاتا ہے، یعنی وائٹ بلڈ سیل، جو کہ رپورٹ میں 3 سے 4 آئے ہیں۔ تو یہ نارمل رپورٹ میں نہیں آنے چاہیے، کیونکہ اگر یہ آ رہے ہیں اسپرم کے اندر تو اس کا مطلب ہے کوئی انفیکشن ہوا ہے۔ تو نارمل انسان میں یہ بالکل بھی نہیں آنے چاہیے، نارمل انسان کی رپورٹ میں۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ چیز جو ہے وہ ہے ایب نارمل فارم۔ اب اسپرم جو ہوتا ہے یہ آپ جانتے ہیں ایک جراثیم ہوتا ہے جس کا ایک سر ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے، باڈی ہوتی ہے، پھر ایک ٹیل ہوتی ہے یعنی دم ہوتی ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی اسپرم کا ہیڈ نہیں ہوتا، کسی اسپرم کی ٹیل نہیں ہوتی، کسی اسپرم کی 2 ہیڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے ایب نارمل ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 35% جو ہیں وہ ایب نارمل اسپرم آئے ہیں۔
اس کو کچھ رپورٹ میں مارفالوجی بھی لکھا جاتا ہے۔ تو ایک نارمل انسان کے اسپرم میں ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 70% جو ہیں وہ بالکل نارمل ہونے چاہیے اسپرم، یعنی 30% اگر ایب نارمل آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم اسے نارمل کنسیڈر کر سکتے ہیں، لیکن اس انسان کے جو اسپرم ہیں ایب نارمل وہ 35% آئے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلائٹلی تھوڑا سا زیادہ ہے، اسے کم کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر نیچے لکھا ہوا ہے ریمارکس، اور ریمارکس میں لکھا ہوا ہے کہ جیل جو ہے وہ لیکوڈ ہو گیا ہے 30 منٹس میں۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ جو سیمن ہوتی ہے وہ تھوڑی سی وسکوسٹی ہوتی ہے اس کے اندر، یعنی وہ بالکل پانی کی طرح پتلی نہیں ہوتی، تھوڑا سا اس کے اندر گاڑھا پن ہوتا ہے، لیکن کچھ ٹائم بعد وہ لیکوڈ بن جاتی ہے۔ تو سیمن کو پانی بننے میں اس رپورٹ کے مطابق 30 منٹس لگے ہیں، جو کہ بالکل نارمل ہے۔ 15 سے 30 منٹ لگتے ہیں، تو یہ بھی بالکل نارمل ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں میں آپ کو بالکل آسان الفاظ میں سمجھا پایا ہوں گا کہ سیمن انالیسس کی رپورٹ کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ یہ بالکل ایک سمپل سی رپورٹ تھی، آپ نے اور بھی بہت ساری رپورٹیں دیکھی ہوں گی، لیکن ان میں بہت زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ کام کی نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر بالکل ایگزیکٹ وہی انفارمیشن تھی جو آپ کے کام کی تھی، تو اس لیے آپ اس رپورٹ کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو، کسی اور میڈیکل ٹاپک پر آپ ویڈیو چاہتے ہوں تو نیچے آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔